پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے لوگو جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں وہی کھاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ لگ جاؤ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، نیز اس بات کا کہ تم اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگا دو جس کا تمہیں خود بھی علم نہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی اتباع کرو جو اللہ نے نازل کیا، تو کہتے ہیں بلکہ ہم اسی طریقے کی اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، اگرچہ ان کے آباء و اجداد کچھ نہ سمجھتے ہوں نہ ہی راہ ہدایت پر ہوں۔ اور کافروں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص ایسی جانوروں کو چیزوں کو پکارتا ہے جو اس کی پکار اور آواز کے سوا کچھ بھی نہیں سن سکتے، اس طرح یہ سب بہرے، گونگے، اندھے ہیں جو کوئی بات نہیں سمجھتے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرو اور ما رزقناکم واشکروا للہ، اور جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں، ان کنتم ایاہ تعبدون، تو بس وہی کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو وہی بات پھر سے اللہ تعالیٰ کلیئر کر رہا ہے ہمارے اوپر کہ جو حلال چیزیں ہیں ان کو ہم لیں، جو حرام ہیں ان کو چھوڑ دیں، اور اندھی تقلید جو ہوتی ہے، اندھی یعنی بلائنڈلی فالو کرنا کہ یہی ٹھیک ہے، یہ غلط بات ہے، چاہے وہ آپ کے ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں، آپ کے نانی نانا کیوں نہ ہوں، آپ کے دادا کو بڑے ولی اللہ کیوں نہ گزرے ہوں۔ آج آپ کو اللہ نے عقل بھی دی، سمجھ بھی دی، آپ کے ہاتھ میں قرآن ہے، اس سے بڑی کوئی چیز ہے جو آپ کو ہدایت دے گی؟ ان سے بڑھ کے تو آپ کے باوجداد نہیں ہو سکتے نا۔ تو ہمیں کوئی بھی چیز ایسی ہو جو آپ کو لگے کہ کھٹک رہی ہے تو اس کو ضرور چیک کر لیا کریں، کوئی اسلام کے موافق ہے بھی کہ نہیں، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہمارے باوجداد صحیح ہوں، تو ہم نے صحیح چیز کو فالو کرنا ہے۔ اور پھر یہ کہ ایسی اور بعض اوقات اور یہ بھی ہے کہ ایسی بدعات، ایسی غلط چیزیں جو ہمارے فیملیز میں انہیرٹ ہوئی ہیں، آتی رہی ہیں، اگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے کرنا تو اصل میں ہم ان کے ساتھ بھلا کر رہے ہیں، ان کی گردن کا عذاب چھوڑ رہے ہیں، وہ چین توڑ رہے ہیں جو نان سٹاپ ان کے لیے عذاب کا باعث بن رہی تھی۔ ہم اس رسم کو، اس بدعت کو چھوڑ کے ان کے لیے بلکہ آسانی کر رہے ہیں، کیونکہ آگے سے اگر ہم چھوڑیں گے تو پھر ہماری اولادیں نہیں کریں گی نا، آگے وہ سلسلہ ختم ہو جائے گا نا، تو ان کی اس میں ایکچولی خیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کرے کہ ہمیں دین کی سمجھ ہو، ہم وہ ساری چیزیں بری چھوڑ دیں جو ہماری فیملی میں پریکٹس ہوتی آئی تھیں، اصل میں یہ سارا کام ان کے لیے نسل در نسل منتقل ہونے سے بچا کے ان کی گردن چھڑا سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پکڑی ہوئی ہوگی۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ اس نے بلا شبہ تم پر مردار، خون اور خنزیر کا گوشت حرام کیا ہے، جو چیز بھی غیر اللہ کے نام سے مشہور ہو اور پھر جو مجبور ہو، حالانکہ نہ قانون شکنی کرنے والا ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو، تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اللہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے اور رحیم ہے۔ اور جو ان باتوں کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتابیں نازل کی ہیں، اس کام کے بس تھوڑا سا دنیوی فائدہ اٹھا لیتے ہیں، یہ لوگ دراصل اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ان سے کلام کرے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور انہیں دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ اب کوئی بھی مردار حرام ہے سوائے مچھلی اور ٹڈی کے، جس کی حدیث میں اسرار سے بیان ہوا ہے۔ خون جو رگوں سے نکلتا ہے وہ حرام ہے، تاہم جو گوشت کے ساتھ لگا رہ جائے اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس کے علاوہ حدیث میں کلیجی اور تلی کھانے کی بھی اجازت دی گئی ہے، حالانکہ وہ بھی منجمد خون ہے، لیکن وہ بہہ نہیں رہا نا، ایک لوتھڑا گوشت کی شکل میں آ چکا، ہم نے بھی کل کھایا۔ جو چیز اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر مشہور کر دی جائے، جیسے امام جعفر کے کنڈے یا پیر کے نام کا بکرا وغیرہ، اگر ایسے جانور کو ذبح کرتے ہوئے اس کے اوپر اللہ کا نام لے بھی لیا جائے تو بھی کھانا جائز نہیں، کیونکہ اصل نیت وہ پیر کے لیے کی گئی ہے نا۔ یہ آج کی باتیں، پہلے بھی لوگ بتوں کے نام پہ جانوروں کو چھوڑ دیتے تھے نا، وہ پالتے ہی بت کے نام پہ تھے۔ تو یہ ہے کہ یہ چیزیں اگر پڑھنے والا اللہ اکبر کہہ کے تکبیر پھیر بھی رہا ہے، لیکن اصل نیت اس کی کیا ہے، کسی پیر کی خوشی کے لیے یا قربانی کے لیے، تو ایسی چیزیں جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے یا اللہ کے ساتھ کسی اور کا نام لیا جائے، یا ہم دیکھ رہے ہیں، تو وہ حلال نہیں۔ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کی ہوئی چیز ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔
البتہ اگر کوئی یہ بھی آ جاتا ہے جیسے یہ منت وغیرہ مانگتے ہیں. ہاں تو یہ وہی ہوگی نا، انہیں کے نام کی ہو گئی نا. لیکن اگر کوئی شخص اس نیت سے قربانی یا صدقہ خیرات کرتا ہے کہ اس کا ثواب فوت شدہ والدین یا رشتہ دار یا مرشد کو پہنچے تو اس میں کوئی حرج نہیں. یعنی ثواب کی نیت آپ کر سکتے ہیں لیکن اس کے نام سے ذبح نہیں کر سکتے، ایسوسیشن نہیں کرنی ہم نے، اور اللہ سے امید کرنی ہے کہ اس کا ثواب ان کو پہنچا دے گا. جیسے ہم قربانی میں کرتے ہیں، صدقہ میں کرتے ہیں. ابھی ہم رمضان میں اپنے والدین کی طرف سے روزے بھی رکھوائیں گے اور لوگوں کو اس نیت سے دیں گے راشن کی ان کا اجر ہمارے والدین کو پہنچے. روزے تو وہی رکھ رہے ہیں، روزے کا اجر تو انہیں کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ جو ثواب ہم ایک نیکی کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں اس کا ثواب میں ہمارے والدین شامل ہو جائیں، تو اس طرح کی نیتیں ہم کر سکتے ہیں. پھر یہ آگے آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ وَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، یعنی اگر انتہائی ایسی صورتحال پیدا ہو گئی آپ کے لیے کہ آپ کے پاس کھانے کا کچھ نہیں، یا آپ کسی ایسی جگہ سٹک ہو گئے جہاں کھانے کا کچھ نہیں اور آپ کی زندگی موت کا سوال بن گیا ہے، تو ایسی حالت میں جو ہے وہ آپ اس طرح کے چیزیں کھا سکتے ہیں زندگی بچانے کی نیت سے. لیکن اس شخص کے لیے کہ جو عادتاً نہ کھائے، عادتاً حرام کی طرف رغبت کرنے والا نہ ہو، مجبوراً زندگی بچانے کے لیے ایسا ہو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیاوی مال و مفاد کے لیے غلط فتوے دے دیتے ہیں، جو لیڈروں کو خوش کرنے کے لیے، سیاستدانوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے غلط فتوے دے دیتے ہیں. ظاہر ہے ان کو بھی مالی فائدے ملتے ہیں، لوگ ان کو اور بڑا لیڈر مانتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی ماڈریٹ مسلمان ہیں یہ، ان کے پاس جانا چاہیے، وہ آپ کے لیے راستے نکال دیتے ہیں نا اللہ کی حدوں کے توڑنے کے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کے لیے سخت دردناک عذاب ہے. اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا اور نہ ہی ان کے گناہ معاف ہوں گے، بلکہ ان کے لیے سخت عذاب ہے، یہ شدید ترین سزا ہے. اس دن اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا. حکاہ کے مطابق یہ کبیرہ گناہوں کی سزا ہے. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرکاب واقام الصلاة وآتى الزکاة والموفون بعہدہم اذا عہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. یہ اب آگے ہمارے صدقہ خیرات کی بات ہم کہاں کہاں دے سکتے ہیں. نیکی یہی نہیں کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر، روز قیامت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے اور اللہ سے محبت کی خاطر اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں کو اور غلامی سے نجات دلانے کے لیے دے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے. نیک لوگ وہ ہیں جو جب عہد کر لیں تو اپنے عہدوں کو پورا کریں، بدحالی، مصیبت اور جنگ کے دوران صبر کریں. ایسے ہی لوگ راہ راست پر ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں. اب یہ پورے ہمارے ایمان کا خلاصہ ہمارے سامنے آ گیا کہ ہم نے کرنا کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر اللہ پہ ایمان لانا ہے، آخرت پہ ایمان لانا ہے، ملائکہ پہ ایمان لانا ہے، کتابوں پر، نبیوں پر. یہ ہمارے ایمان کا لازمی پارٹ ہے، اس کے بغیر آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. اور پھر جب اللہ تعالیٰ ہمیں مال دیتا ہے تو وہ تھوڑا ہو یا زیادہ، یہ نہیں کہ جب تک ایک ہاتھ سے زیادہ نہیں ہوگا تو ہم دے نہیں سکتے. ابھی ہم پیچھے کل کیا پڑھ کے گئے کہ جو فطرانہ لینے والا ہے اس کے پاس اگر ایک ٹائم کا بھی کھانا ہے تو اس کو بھی فطرانہ دینا، چاہے اپنے کھانے میں سے آدھا دے دے. تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ جب تک آپ کے پاس ڈھیروں مال ہے تب آپ دیں. جب آپ کے پاس ہے اللہ کی رضا کی خاطر آپ نے آگے اس کو لوگوں سے بانٹ کے کھانا ہے. اور کن کا خیال رکھنا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کا سب سے پہلے، پھر یتیم، پھر مسکین، پھر مسافر. اب مسافر جو ہوتے ہیں، جیسے ہم نے کہا کہ اگر مالدار مسافر بھی وقتی طور پہ بالکل ہو گیا، ہاتھ خالی ہو گیا، مشکل میں پھنس گیا، تو اس کی مدد کی جا سکتی ہے. اور پھر سائلین ہیں، اور پھر ہیں جن کی گردنیں چھڑانے والے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے عہدوں کی پابندی کرو. یہود بار بار اپنا عہد ہی توڑتے آئے ہیں، تو عہدوں کی پابندی بہت امپورٹنٹ ہے. اور بدحالی، مصیبت اور جنگ کے دوران صبر کریں، یعنی مصیبتیں آپ کے اوپر آئیں گی تو اب صبر کے ساتھ آپ نے آگے بڑھنا ہے. اور
ایسے جب یہ سارا کچھ ہم کر لیں گے تو ہم متقی لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ سب سے پہلی آیتوں کو بھی دیکھیں تو وہاں پہ بھی یہی ہمیں سبق ملتا ہے کہ ایمان لانا ہے، اور اس کے بعد ہے یہ سورۃ بقرہ کی پہلی 5 آیتیں بھی تو یہی چیز کہہ رہی ہیں نا ہمیں۔ اور اب سورۃ بقرہ کیوں قرآن کے شروع میں آتی ہے، اب اس کی حکمتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں نا، ہماری پوری ٹریننگ ہو رہی ہے ایمان کی بھی، اور ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور پرانے لوگوں کی مثالیں دے دے کے اللہ سمجھا رہا ہے کہ انہوں نے کیا غلط کیا تھا جو آپ اب نہیں کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ اے ایمان والو، قتل کے مقدمات میں تم پر قصاص فرض کیا گیا، اگر قاتل آزاد ہے تو اس کے بدلے آزاد قتل ہوگا، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت۔ پھر اگر قاتل کو اس کا بھائی قصاص معاف کر دے تو معروف طریقے سے تصفیہ ہونا چاہیے، اور قاتل دیت احسان سمجھتے مقتول کے وارثوں کو ادا کرے گا، یہ تمہارے رب کی طرف سے رخصت اور رحمت ہے۔ اس کے بعد جو شخص زیادتی کرے تو اسے المناک عذاب ہوگا۔ اور اے عقل والو، تمہارے لیے قصاص ہی میں زندگی ہے، شاید کہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہ لائن ہم لوگ بھول جاتے ہیں آج کل بھی، آج کل ایک خیر بعد میں بتاؤں گی۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ قتل کے بدلے کو قصاص کہتے ہیں، ٹھیک ہے، قتل کا بدلہ۔ اگر جان تو آپ کو پتہ نا کہ گناہ کبیرہ میں سے آتی ہے، کسی کو ناحق کسی کی جان لینا، تو آزاد کے بدلے میں اگر قرآن، جب ہماری شریعت کیا کہتی ہے کہ جب کسی نے آزاد نے، ایک اس وقت تو غلام بھی ہوتے تھے نا، تو آزاد کے بدلے میں آزاد قتل کیا جائے گا، غلام کے بدلے میں غلام کیا جائے گا، عورت کے بدلے میں عورت۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس زمانے میں کیا کرتے تھے کہ اگر کوئی کسی کا کوئی آزاد بندہ کسی کو دوسرے کو مار دیتا تھا تو قصاص میں اپنے کسی غلام کو آگے کر دیتے تھے۔ آج بھی کئی دفعہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بڑے لوگوں کے جو اولادیں کو غلط کام کرتی ہیں تو اپنے جو نیچے لوگوں کو ان کو پیسے دے کے کہتے تم گناہ ایکسیپٹ کر لو، جا کے چند سالوں کی جیل ہے بھگتو، میں تمہاری فیملی کا خیال کروں گا۔ اس طرح کے سودے بازیاں آج بھی ہوتی ہیں، تب بھی ہوتی تھیں۔ اس کا معنی ہے کہ جو جرم کرے گا سزا اسی کو ملنی چاہیے، جس لیول کا جرم ہوگا اسی لیول کی سزا ہوگی، اس کا طرح بدلہ ہوگا، جو کرے گا اسے کو ملے گا۔ اور مقتول کے وارث کو قاتل کا بھائی کہہ کر لطیف انداز میں نرمی کی سفارش کی گئی ہے، دیت کا مطالبہ نرمی سے کیا جائے، قاتل احسان مانتے ہوئے دیت ادا کرے۔ یعنی اگر کوئی دیت لے لیتا یا بلڈ منی جس کو کہتے ہیں، وہ لے کے اپنا جو اس کے ورثہ ہیں جن کا بندہ قتل ہوا ہے وہ دیت لے کے معاف کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ قتل کا بدلہ قتل ہی ہو۔ اور جو ڈیمانڈ کی جائے گی وہ بھی احسان کے ساتھ کی جائے، سامنے والا بندہ دیکھ کے کیجیے۔ اگر آپ نے سوچ لیا کہ معاف کر دینا ہے پیسے لے کے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کر سکتے ہیں، لیکن انصاف کو آپ ملحوظ خاطر رکھیں۔ اگر سامنے والا بندہ کوئی عام سا بندہ تو آپ اسے لاکھوں درہم اپنے خود تو نہیں مانگ سکتے نا، لیکن یہ ہے کہ یہاں کی حکومتوں نے سیٹ کیے ہوئے ہیں، وہ اور بات ہے۔ لیکن جب کوئی دے تو بھی احسان کے ساتھ دے، اور جب لے تو بھی احسان کے ساتھ، یعنی اللہ کو نہیں بھولنا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ شہود کی شریعت میں قصاص نہ تھا، امت محمدیہ میں دونوں اختیار باقی رکھ کر اللہ تعالیٰ نے عظیم احسان فرمایا، یعنی قتل کا بدلہ قتل بھی ہو سکتا ہے اور دیت لے کے چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ یہ بڑی لمبی ڈسکشن ہے، لیکن تھوڑا سا اگر ایسا ہو کہ اگر بعض اوقات ایکسیڈنٹل قتل ہو جاتے ہیں، ارادتاً نہیں کیے ہوتے، کسی نے انٹینشن نہیں ہوتی، آمدن قتل نہیں ہوتے، کوئی ایکسیڈنٹ میں بھی تو مر جاتا ہے نا کبھی، تو ایسے میں ضروری نہیں کہ کہیں کہ اس کو ضرور مارو، اگر وہ پیسے دے کے اس کی جان چھڑائی جا سکتی ہے تو ایسا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آ گیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی آپ نے دیت بھی لے لی اور قتل بھی کروا دو، ٹھیک ہے نا، ایک چیز ہے، انصاف ہونا چاہیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پر فرض کر دیا کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور وہ کچھ مال و دولت چھوڑے جا رہا ہو تو مناسب طور پر والدین اور رشتہ داروں کے حق میں وصیت کر جائے، یہ متقیوں پر واجب ہے۔ ان اللہ پھر جو شخص وصیت کو سننے کے بعد اس کو بدل دے تو اس کا گناہ انہی پر ہوگا جنہوں نے ایسی تبدیلی کی ہے، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا۔ دیکھیں کتنے واضح احکامات ہیں ہمارے پاس کہ وصیت بھی کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس اولاد تو حقدار ہوتی ہے،